ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال مرء را رسد کبریاء و منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش و اندر آدم کذبت جانم بری از جہاں بانور ایمانم وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریک گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رست جز برتے اے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خواہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں مل جائے گی ارشاد باری تعالی یا ایھا المدثر اے کپڑا اوڑھنے والے اے لحاف اوڑھنے والے اے کمبل اوڑھنے والے قم اٹھیے فانذر پس ڈرائیے وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان وثیابک فطاہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے والرجز فاہجر اور گندگی سے دور رہیے رجز گندگی ولا تمنن اور نہ احسان کیجیے طلب کثرت کے لیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے پر جب پھونکا جائے گا ناقور میں پس وہ دن عسیر سخت ترین دن دشوار ترین دن علی الکافرین غیر یسیر وہ کافروں پر آسان نہیں ہے کافروں پہ بھاری دل چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا وحیدہ تنہا اور بنایا میں نے اس کے لیے مال بچھا ہوا کثرت سے مال میں نے اس کو دیا وہ بنین شہودہ اور بیٹے حاضر باش ومہدت لہ تمہیدا اور مہیا کیا میں نے اس کے لیے مال مہیا کیا سامان مال اس کے لیے میں نے مہیا کیا پھر وہ امید کرتا ہے طمع کرتا ہے یہ کہ اور اضافہ ہو اور دیا جائے اور اضافہ کیا کل ہرگز نہیں بے شک وہ ہماری آیات کے ساتھ عناد رکھتا ہے میں ان قریب اس کے چڑھائی پہ چڑھاؤں بے شک اس نے سوچ وچار کیا اور اندازہ کیا بس مارا جائے اس نے کیسا اندازہ کیا پھر اس پر خدا کی مار ہو کیف قدر کیسا اس نے اندازہ کیا ثم نظرا پھر اس نے نظر پھر اس نے دیکھا
ثم نظر ثم عبسا، پھر اس نے منہ بنایا، وبصرا، اور چہرہ بگاڑا، ثم ادبرا، پھر اس نے منہ پھیرا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تواتر سے چلا آ رہا ہے، نہیں ہے مگر یہ قول انسان کا۔ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اس سے گزشتہ سورت سورہ مزمل تھی، اس میں اللہ نے ایک پروگرام دیا، توجہ آباد کی۔ اس کے الفاظ ہیں ایک کمبل اوڑھنے والے، مزمل کے دو معنی، ایک کمبل اوڑھنے والے، دوسرا تزمیل جس کا معنی ہے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے والے۔ سورہ مزمل میں اللہ نے وہ تربیت کا پروگرام دیا کہ اب تنظیم سازی، تربیت اپنے اندر سوال پیدا کرے، خوبیاں پیدا کرے، حلم باری وہ پیدا کرے۔ چنانچہ اس کا جو پروگرام ہے، الفاظ ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے، رات کا 2 حصہ، نصف یا 1 حصہ، اور اس میں اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کے الفاظ اور رات کا اٹھنا اور فہم قرآن، اس کے ساتھ قرآن کا پڑھنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور قلب کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس میں ایک نظم زندگی میں آتا ہے، بر وقت اٹھنا، اس کی محبت میں اٹھنا، اس کی محبت میں رات کے بے آرام کو برداشت کرنا، اپنے نیند کو قربان کرنا، یہ اندر ایک تربیت ہوتی ہے۔ اور دنیا میں انقلاب برپا کرنا اکیلے نبی کا کام نہیں، بلکہ نبی کو والذین معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے اندر بھی ایک تربیت ہے۔ اور اس تربیت کا حصہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اسی کی طرف یکسو ہوتا ہے، اللہ کی۔ اور وہ جس کی طرف یکسو ہونا وہ کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اس کو اپنا کارساز بنایا، میرے کاموں کا بنانے والا وہ اللہ ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو صحت دینے والا وہ، میں مشکل میں پھنس جاؤں تو مشکل کشا وہ ہے، مجھے کوئی ضرورت پیش آئے تو حاجت روا ہو، وکیل کارساز میرا وہ ہے، نافع بھی وہ ہے، زار بھی وہ ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ یہ ذہن کے اندر جاگوزی ہو جائے، ذہن میں یہ نظریہ پختہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیسی تربیت ہو رہی ہے جماعتی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو یہ باتیں کریں آپ کے خلاف اس پہ آپ صبر کریں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا، ان کو عمدہ طریقے سے چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور چھوڑیے مجھے اور ان مال و دولت والوں کو، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ جانے اور میں جانوں، آپ اپنا کام کریں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور یہ سورہ مبارکہ دوسرے لفظوں میں سورہ مزمل، اس میں رات کا پروگرام دیا جا رہا ہے کہ رات کو کیا کرنا ہے، رات کو اللہ کی محبت میں ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اپنے قلب کو اور نظر و فکر کو اس کی معرفت سے منور کرنا ہے، اور اسی کا نام لینا ہے، اور صبح اٹھ کے پھر اس کے نام کو واضح کرنا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے دن کا پروگرام دیا، قم فانذر، وہ رات کا پروگرام ہے، رات کو کیا کرنا ہے، اور یہ دن کا پروگرام دیا جا رہا ہے، مدثر، مدثر کا معنی بھی کپڑا ہونے والا۔ چنانچہ مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے وہی امام الانبیاء اعلان نبوت سے پہلے وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، جس کو اب جبل نور کہا جاتا ہے آج کے زبان میں۔ آج وہاں جا کے کون غار حرا کہاں ہے تو وہاں کے لوگ مقامی بتائیں گے نہیں، نام بدل گیا، عرف عام میں جبل نور کہتے ہیں، تو غار حرا ہمارے ہاں تمام سیرت کی پرانی کتابوں میں غار حرا غار حرا، اور وہاں کس نام سے موسوم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے اعتکاف، ایک دفعہ آپ 1 مہینہ بھر اعتکاف میں، سب سے پہلے وہی بھی وہاں نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات، اس کے بعد مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد وضو کا نماز کا طریقہ سکھلایا گیا۔ پھر تیسری سورت جو ہے وہی وہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع ہے،
پھر 1 سال تک تقریباً 12 مہینے وحی کا سلسلہ نہیں رہا، تو پھر سورہ مزمل کا دوسرا رخ نازل۔ اس کے بعد بعض نے کہا سورہ قلم نازل ہوئی، اس کے بعد یہ سورہ مدثر، یہ مکی صورت ہے، یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھنے والا۔ یہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ امام الانبیاء پہ اداسی، بے چینی، بے قراری، وحی کا ایک الفت ایک اس کے لیے پھر دوبارہ آپ غار حرا میں جبل نور پہ تشریف لے اعتکاف میں بیٹھے، خلوت، یکسوئی اللہ کی طرف، تعلق میں اللہ۔ ہمارے رمضان مبارک کے مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی اعتکاف ہے نا، آخر شب میں اس میں بھی یکسوئی ہوتی ہے کہ وہ بس اسلام میں یہی رہبانیت، وہ پہلے زمانوں میں جو رہبانیت تھی وہ نہیں ہے، اس کا اسلام میں لا رہبانیت اب اسلام، وہ رہبانیت اب اسلام میں نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑا، دکان مکان، بزنس، خاندان، کاروبار، اور پورے جو پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، جزیروں میں چلے گئے۔ اب یہ رانا صاحب، یہ رہبانیت اسلام ہے؟ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اعتکاف کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 10 دن کا تو مسنون ہے، 3 دن کا ہو جائے، 1 دن کا ہو جائے، نفلی جتنا بھی ہو جائے، اور سارا سال بھی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں ماحول ہی نہیں ہے سارا سال اعتکاف کا، مسجد میں آ جائے، تھوڑا سا وہ الگ تھلگ ہو گئے انسانی معاشرے سے، تو گوشہ نشین ہو جائے اللہ کی محبت میں، کچھ ذکر فکر کرے، تھوڑا سا اس کا تزکیہ ہو جائے تھوڑا سا۔ خیر، تو فرمایا امام الانبیاء، یہ فطرت 2 نقطوں والی تھا، توانی فطرت نہیں، فطرت فطیر اس کو کہا جاتا ہے، یہ فطیر وہی کے توقف کا زمانہ، کم بیشی 3 سال تک عرصہ ہے، 3 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر غار حرا میں تشریف لے گئے، اعتکاف کیا۔ وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو پھر وہ آواز آئی جبریل والی، آپ سمجھ گئے کہ آواز تو وہی ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو نظر کچھ نہ آیا، پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اسے نظرات میں لکھا ہے کہ یوں محسوس ہوا کہ فضا میں ایک کرسی پہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور پوری فضا سے بھری ہوئی، پوری فضا اس کی آپ پر بتقاضا بشی ایک وحشت طاری ہوئی۔ ہم خلاف فطرت کوئی چیز دیکھیں تو گھبرا نہیں جاتے، چنگا پلا جڑا جناب رہی وہ زندہ بچہ جنگل سے دیکھ لے، وہ بھیڑ بکری دیکھ لے، اس سے گھبرا جاتا ہے، یہ کہاں سے آ؟ حالانکہ بھیڑ بکریوں کو ہم نے دیکھا، شیروں کو دیکھا، ہاتھیوں کو دیکھا، درندوں کو دیکھا ہم نے، مگر وہاں پہ یہ جنگل میں کہاں نرم ادار ہو، گھبرا جاتا۔ تو بہرحال بتقاضا بشری ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد اب تشریف لائے تو پھر آپ نے دثرونی، مجھے کپڑا اڑا دو، لحاف دثر کہتے ہیں اس طرح سے جو اوپر کا لباس ہوتا ہے، ایک جسم کے ساتھ پیوست لباس ہے، یہ نہیں جو اس سے خارجی لباس اوڑا جاتا ہے، جس طرح ہم چادر اوڑھتے ہیں سردیوں میں اور کمبل اوڑھتے ہیں، لحاف لیتے ہیں، ہم سوتے ہوئے اوپر کپڑا لیتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں دثار، یہ دثر اور اس کے معنی میں لکھا ہے کہ اس کے بھی 2 معنی ہیں، جس طرح مدثر کپڑا اوڑھنے والے اور ایک مدثر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کافی سارے نام ہیں اور ان کے معنی اور مطلب ہیں، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمد تعریف کیا گیا، احمد تعریف کرنے والا، اور آخر کہ میں سب سے آخر میں آؤں گا، لیس بعدی نبی ہے کہ میرے بعد کو نبی ہے، اور اس طرح سے ایک نام آپ کا یہ مدثر یعنی ماہی مترادف معنی کہ کفر کو مٹانے والا، اے یا المدثر، اے وہ ذات مقدسہ، اے وہ ذات بابرکات جو کفر کو مٹانے والی، قوم کھڑے ہوئے، رات کی تربیت ہو گئی، آپ کی جماعت تیار ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ قوم اٹھیے، اور اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ فانذر، قوم کو ڈرائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نظام دیا جا رہا ہے، جو پروگرام مشن دیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ رسلا مبشرین و منذرین، بشارت دینا بھی آپ کی ذمہ داری اور ڈرانا بھی آپ کی ذمہ داری۔ تمام انبیاء کا مشن یہ رہا ہے، پہلے انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے اللہ کے قہر سے، غضب سے، اللہ کا تعارف، پھر اللہ کے قہر، غصہ، غضب، اسے ڈرایا جاتا ہے، اور جب لوگ ڈر جائیں، ایمان لے آئیں، تو پھر بشارت دی جاتی ہے، بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من وبشر، اب ان ایمان والوں کو بشارت دے دو تمہارے لیے جنت ہے، ان لهم قدم صدق، تمہارا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، تم صاحب مقام ہو، تم قدر و منزلت ہے تمہاری اللہ کے ہاں،
ان کو بشارت دے دو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس۔ تو انبیاء علیہ السلام پہلا کام ان کا منذرین ہے، اور دوسرا کام ان کا یہ انذار اور یہ تبشیر اور تنذیر، یہ نبوت کی ذمہ داری ہے۔ تو کافروں کو ڈرایا جائے حالت کفر میں، جب ایمان لے آئیں تو ان کو بشارت دی جائے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے جناب پڑھو تعلیم حاصل کرو، اس پہ اگر بچہ سستی کر رہا تو ہم اس کو ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب تو پاس ہو جائے گا پھر تجھے یہ دوں گا یہ دوں گا، پھر بشارت۔ تو جب ایمان لے آئیں تو پھر انبیاء علیہ السلام ان کو بشارت دیتے ہیں۔ تو فرمایا قم فانذر، ان کو ڈرائیے۔ وسیع وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ جاگیردار کی بڑائی نہیں، سرمایہ دار کی نہیں، صنعت کار کی نہیں، بزنس مین کی نہیں، کلیدی آسامیوں پہ فائز ہونے والے انسان کی بڑائی یہ تو فانی ہے، اس کی کیا بڑائی؟ اس کے پاس تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں، ذاتی ہے ہی نہیں۔ اس کو پیدا کس نے کیا؟ اس کو صحت کس نے دی؟ اس کو قوت کس نے دی؟ یہ مقام کس نے دی؟ اس کا اپنا کچھ ہے ہی، بڑائی اس کی ہے جس کا سب کچھ اپنا ہے، بڑائی اس کے لیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی بڑائی اس کے لیے اور زمینوں میں بھی بڑائی۔ الکبریاء ردائی، بڑائی تو میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ بڑائی کس کے لیے؟ ہاں، وربک فکبر، وہ بڑا ہے، اس کا نظام بڑا ہے، وہ خالق بڑا ہے، رازق ہونے کے ناطے بڑا ہے، مالک ہونے کے ناطے بڑا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی بڑا ہے، اپنی صفات میں بھی۔ تو اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یہی وجہ ہے نماز جیسی عمری عبادت، اس کا آغاز کس لفظ سے؟ اللہ۔ میں ذات بابرکات کے وعدہ الاشی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں جو سب سے، اور اس کے لیے جو بلاوا ہوتا ہے نماز کے لیے بلاوا، اس کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اس بڑے کا پیغام نشر ہو رہا ہے، اس بڑے کا منادی آواز دے رہا ہے، اور اس بڑے کا۔ مگر آج ذرا ہم غور کر کے دیکھیں، ہمارے یہاں جنابلی ریاست کا کوئی نمائندہ اس کا پیغام آ جائے تو رات کے 1 بجے نیند اڑ جاتی ہے، اور اس کا پیغام دن کے اجالے میں آ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہمارے کانوں میں جوں ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اب اندازہ لگائیں میں اور آپ کہ ہمارے دلوں میں کتنی اس کی بڑائی ہے، کیا دل ہمارے اس کی بڑائی سے لبریز ہو گئے؟ کیا دل و دماغ میں اس کی بڑائی رچ بس گئی ہے؟ رسمی اگر بس ہو جائے کیفیت تو پھر اس طرح سے بے توجہی ہو ہماری جو آج ہم کر رہے ہیں، سارے معاملات ہماری معاشرت کیا اس بڑے رب کے جو حکم ہے اس کے مطابق ہے، ہمارے معاملات اس کے مطابق ہے، ہماری رہن سہن اس کے مطابق ہے، ہماری تجارت ہماری ریاست کا نظام کیا اس کے مطابق ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ نے امام الانبیاء کو حکم دیا کہ اپنے رب کی بڑائی کریں، چوکوں پہ چوراہوں پہ، صبح میں شام میں، دن میں اور رات میں، سفر میں حضر میں، اپنی عبادتوں میں، ہر جگہ کس کی بڑائی بیان ہو؟ ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان ہو۔ وثیابک فطاہر، اور اپنے لباس اس کو صاف ستھرا رکھیں، لباس کو صاف ستھرا۔ یہ الطہور شطر الایمان، پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے۔ بعد نے کہا الطہور نصف الایمان، ایمان کا نصف کیا ہے؟ طہارت، طہارت مقصود ہے۔ پچھلی آیات میں آیا قلب کی پاکیزگی، وہ رات کے قیام میں ہے، قلب کی پاکیزگی رات کے قیام میں ہے۔ اب وہ آپ نے پاکیزگی حاصل کر لی تو اب اندر سے پاکیزہ ہو گیا قلب، اپنے لباس کو بھی پاک۔ اور یہ نماز ام العبادہ ہے، اس کے اندر کی شرائطوں میں سے شرائط ہے کہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ جہاں نماز ادا کرنی وہ کیسی جگہ ہو؟ ناپاک جگہ پہ کھڑے، روڑی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے ہو جائے گی؟ جہاں کھڑے ہونا ہے یہ کب، یہ مصلی بھی کیسا ہو، اور جس جسم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی کیسا ہو، حد سے اصغر حد سے اکبر۔ بے وضو ہے تو نماز، اور اگر حالت جنوبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، جس کے لیے تقاضا ہے تطہیر کا اور وہ بڑی پاکی غسل کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ پانی استعمال کریں، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم پاکیزہ کیا، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ پانی کا نائب ہے تیمم۔ تو وثیابک، اور لباس بھی کیسا ہو، اگر لباس پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ پاکیزگی کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع ہے، یہ ذرا سا متن جاری کیا اللہ نے، مگر القرآن یفسر بعضہ بعضا،
اور ان وہ وانزلنا الیک القرآن لتبین للناس، ہم نے آپ اس قرآن کو نازل کیا، آپ اس کو ذرا کھول کے بیان کریں. وہ حدیث ساری کی ساری پیغمبر کا فرمان، سارا قرآن کی تفسیر. تو الفاظ کتنے ہیں؟ وثیاب کا تو لباس بھی پاک ہو ڈاکٹر صاحب، اور جسم بھی پاک ہو، اور جگہ بھی پاک ہو. نماز جب ادا کریں تو تمہارا قلب و نظر وہ بھی پاکیزہ. کس کا دھیان ہے؟ قلب کے اندر. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر لیا. دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، رضائی، وہ کمینگی، حسد، کینہ، بغض، یہ نہ، تو اندر کی بھی پاکی، ظاہر کی بھی پاکی اس کی، اور اندر کی بھی. اور اندر کی ناپاکی کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، جو مشرک ہے تو کیا اس نے جناب گرنٹی کے سوٹ نہیں پہنے ہوئے؟ ہندوستان والوں نے کیا انہوں نے کرو فر کا لباس نہیں پہنا ہوا؟ مودی سرکار کا لباس دیکھیں، وہ ساڑھے بدی نال واٹ ہے نا، اسے بھی ان لوگوں نے بھی، ہندوؤں نے، انگریزوں نے لاکھوں کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، تو کیا وہ ظاہر پاکی نہیں؟ اندر کی پاکی. انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس. یہ مشرک کیا ہے؟ ناپاک. تو قرآن نے کہا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الزُّورَ، اور بتوں کی پلیدگی سے بھی بچو. اس کی پلیدگی کہاں ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الزُّورَ. اور جھوٹ، اس کی پلیدگی سے بچو. جھوٹ کہاں ہے؟ اس سے دل ناپاک ہو. اللہ تعالیٰ نے مطلب جاری کیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاکیزہ کرے. اور اسلام اس پاکیزگی کو کھول کے بیان کر رہا ہے. تو تمہارے ظاہراً بھی پاکیزگی ہو، باطن بھی پاکیزہ ہو. نفاق کہاں ہے؟ تو تمہارا قلب شرک سے بھی پاک ہو، کفر سے بھی پاک ہو، نفاق سے بھی پاک ہو. اگر یہ اندر ناپاکی ہے تو اللہ کا نام رچے گا بسے گا، اللہ کے نام کو جگہ کفر کے ہوتے ہوئے، شرک کے ہوتے ہوئے، نفاق کے ہوتے ہوئے اللہ کا نام اس کو نکالو، پھر اللہ کا نام. تو ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور بطن بھی. تمہارا ماحول بھی جب یہ پاک ہوگا تو ہماری سوسائٹی کو پاک رکھنا اس کا بھی حکم ہے. گلی کوچے محلے کی صفائی کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. ہم جس بستر پہ لیٹیں وہ بھی پاک ہو، جس بیڈ پہ لیٹیں وہ بھی پاک ہو، جس مکان میں ہو وہ بھی صاف ستھرا ہو. جھاڑو نہ لگا ہو تو بیوی سے تلخی ہوتی کہ جناب روڑی بنایا کرو، وہ جگہ بھی صاف. پھر گلی کوچے بھی ہمارے صاف. پاکیزگی مطلوب ہے اللہ کیا. تو گلی کوچے کو بھی پاک رکھا جائے. اگر دکان مکان ہے، مارکیٹ پلازہ ہے، سکول اور کالج ہے، ہاسپٹل ہے، وہ بھی کیسا ہو؟ اب لوگ کہتے ہیں جراثیم آ جاتے ہیں، وہ بھی پاک صاف ستھرا. حتیٰ کہ ماحول بھی پاک ہو تو ہمارے دفاتر بھی کیسے ہوں؟ وہاں باطنی ناپاکی، رشوت کا لین دین اور جھوٹ، الزام، بہتان، پھر سب وہ بھی نہ ہو. ہمارا جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کیسا ہو؟ وہاں عریانیت نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، پاکیزگی ہو. وہاں قانون ساز ادارے میں ان لوگوں کو بھیجا جائے جو الحاد اور بے دینی اور زندیقیت پھیلا رہے، قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ پاک ہے؟ ہمیں پاکیزگی کا پروگرام دیں گے. جہاں کی حالت یہ ہو کہ پاکستان کو میں نے کتنا عرصہ گیا 74 سال ہونے کو، جہاں کی حالت یہ ہو کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ پاس نہیں ہوا کہ اسے مسجد کو بنا لے. پنجاب اسمبلی کے اراکین ممبران اسمبلی کے لیے وہ بھی اپنے مذہب کے تحت، چودھری پیر ودایت بیچارے کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے پیچھے کچھ ہمت کی. میں نے کہنے سننے سے لوگوں نے تعاون کیا. اب اس کا افتتاح ہوا ہے 2 ہفتے پہلے تقریباً. مگر اندازہ لگائیں کہ ہماری پاکیزگی، اس کے لیے نماز کا اہتمام کا خیال نہیں ہے. اتنا عرصہ گزر گیا اور بنی ہے تو وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ امریکن سسٹم. تو اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. ہمارا مکمل ماحول پاکیزہ ہو. یہاں بظاہر صرف اس کا ہے، یہاں بظاہر لفظ ہے وَثِيَابَكَ، اپنا لباس پاکیزہ ہو. قرآن کی جا بجا آیات میں دیکھیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
واللہ یحب المتطہرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نے ایک مسجد بنائی اور اس کی افتتاح کے لیے وہ بلایا امام الانبیاء کو، تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کو منع فرما دیا کہ وہاں نہیں جانا، وہاں اس میں مسجد ہے۔ جزاک اللہ، میں کہ ذرا وہ آیات تلاش کر لوں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ کھڑا نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس میں کھڑے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ مسجد کھڑی ہو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے واللہ یحب المتطہرین۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ اس کے اندر ماحولیات کی بھی پاکیزگی، سوسائٹی کی بھی پاکیزگی، ہماری میونسپل کمیٹی کا وجود اسی لیے ہوتا ہے، اور الگ الگ لاہورچے میں گندگی سے ڈھیر لگے نا، ذمہ داری ان کی یہی ہے، مقاصد ڈاکٹر صاحب ان کے یہی ہیں، بجٹ ان کے لیے اسی چیز کا مختص کیا جاتا ہے، وہ یہ ذمہ داری سنبھالے۔ تو اسلام نے دیکھیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اسلام نے جو اصول دیا ہے وہاں پہ پچھلے میں تنظیم سازی اور ان کے لیے اصول تھے، 6 اصول تھے، اور یہاں پہلا اصول ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان۔ کس کی بڑائی بیان کرے؟ یہ پہلا خلق، پہلی عادت، پہلا طریقہ، پہلا ضابطہ کہ چوک میں، چوراہوں میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ اپنے رب کی بڑائی بیان۔ کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑا، کوئی بڑا نہیں، کون ہے بڑا؟ اور دوسرا خلق وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پاکیزگی کو، تمہارا قلب و نظر میں پاکیزگی ہو، دل و دماغ میں پاکیزگی ہو، لباس بدن میں پاکیزگی ہو، جگہ میں پاکیزگی ہو، گلی کوچہ محلہ بازار تم نے جہاں بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہاں پہ کیا ہو، برتن بھی تمہارے صاف ستھرے ہو، کچن بھی صاف ستھرا ہو۔ ہر شخص نو لڑ بھی ایسے کرتے جھگڑا ہو جاتا، صفائی نہیں ہے۔ پرانے دور کے لوگ اس کچن کی صفائی کو زیادہ اہتمام، تو فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور ہونا، گندگی سے، خواہ وہ مادی گندگی ہو یا مانوی گندگی ہو، یہ نجاست بولو برات، ہم نے اس کو تو گندگی سمجھا، ہم نے پاکی کا معنی یہ لیا ہے کہ استنجا کر لیا اور وضو کر لیا، پاکیزگی یہ بھی ہے، مگر قلب و نظر کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جگہوں کی پاکیزگی، اس پہ بھی اسلام نے چھوڑ دیا۔ صرف وہ پاکیزگی جو نماز کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہی نہیں، 24 گھنٹے کی وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہنا ہے، گندگی سے دور رہنا ہے، خواہ وہ گندگی اذہان کی ہو، دل و دماغ کی ہو، بتوں کی پلیدگی، اوسان، یہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی سے دور رہنا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور مت احسان کیجیے طلب کثرت۔ اب آپ ذرا توجہ ہو، یہ بالکل انوکھا سا آیت ہے، انوکھا سا مضمون ہے یہ، جو آج ہمارے عام گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اپنے مخاطب پر، اپنے بھائی پر، اپنے قرابت دار پر، اپنے رشتہ دار پر، اپنے جیسے انسان، غریب، مسکین، کلاش، تندرست، مفلس، بڑا چھوٹا، کوئی بھی خونی رشتہ غیر، حتیٰ کہ کسی انسان پر بھی کوئی نیکی کی ہے تو یہ احسان، یہ نیکی اس نیت سے نہیں کرنی کہ یہ اس کے اندر وہ ڈیمانڈ ہو کثرت کی کہ یہ بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کرے۔ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نیکی کرتے خوہ چھپا، وہ نیکی کرتے، پنجابی ڈاکٹر صاحب نیکی کرتے خوہ چھپا، یہ وہ نیکی کر کے اس کا تذکرہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ مسلم حضرات نے لکھا ہے کہ نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تلاوت کر کے، درس سن کر، درس دے کر یہ نہ ہو کہ میں نے بہت بڑا قلعہ فتح کر، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول کیا ہے، عجز ہو ان کے ساری، احسان کی کیفیت نہ ہو، نہ اللہ پہ احسان، نہ اس کے نبی پہ احسان، نہ اس کے بندوں پہ احسان، نہ
ہاں ہمارے ہاں جو شادی بیاہ میں نیوزرا لیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ 1000 دے کے مڑ کے 1500 لینا، آؤتا اور چڑھا ہوتا، یہ کیا ہے؟ عیسائیت کی صد۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی بندے پہ کوئی احسان کر دے، مسجد میں پکھے لگوا دے تو وہ جناب نہیں، قاری صاحب نے سیدھے مسلمان نہیں لیا، میں مسجد ساری پڑھوا چاہیے تو قاری صاحب کو ادا کر لینا۔ یہ اس پہ 20 مثال ہے، میں نے عام فہم مثال دے دی۔ ہاں وہ جناب ہمارے لیے تو یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی، وہ آئے تو جناب نہیں گئے سی جناب کا یہ کوئی مولوی نے کوئی اخلاق ہے نہ تھا، گئے تو انہیں جوتی بھی نہیں چکی میری، میں پانی تو نہیں پوچھا، چائے تو نہیں پوچھا، میرے پاس سے اپنے ہاتھی مسئلہ نہیں بچھایا، اس وہاں میں ایڈی بڑی مسجد جناب حصہ لیا ہوتا۔ ولا تمنن تستکثر، میں نے یتیم کا وظیفہ لگوایا، میں نے بیواؤں کو پڑھایا، اور انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کھڑے ہو کے جناب علی یہ تو سارا کام جناب چوری صاحب نے کیا۔ اب وہ آخری سانس تک کہ ہے کہ مجھے ایم اے تک تعلیم فلانے دلوائی، مجھے یہ نوکری بھی دلوائی، اور بس جی صبح و شام میرے ہی گیت گائے۔ اللہ تعالیٰ فرمار کے ولا تمنن تستکثر، یہ کام نہ کر، زیادتی کا خواہاں نہ ہو، حتیٰ کہ احسان کرنے کے بعد پھر اس سے احسان کے بدلے کی امید بھی نہ رکھ، زبان سے کلمات کے شکریہ کا بھی توقع نہ رکھ جب میرے لیے کر رہا ہے، اور اگر اپنے لیے کر رہا ہے تو کر لے، پھر میرے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ آگے آ رہا ہے یہ ساتھ ایک سورت چھوڑ کے اگلی سورت کیا ضابطے قرآن؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر، اللہ کی محبت، نہ مسکین پہ احسان جتلاتے ہیں، نہ یتیم پہ، نہ اسیر پہ، اور کیا کس لیے کھانا کھلاتے؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ ساری زندگی زبان پہ لفظ ہی نہیں لاتے۔ ہم اگر افطاری کرا رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، یہی تقاضا ہے کہ ہمارا تذکرہ ہو، بھی ساری گلیاں جو 10 کہ میری افطاری کا سامان رانا صاحب سے کروان دے، نمود و نمائش۔ مسجد میں اگر افطاری کا دسترخوان لگ رہا ہے تو اس کا بھی جناب لی چوری صاحب نے جناب لی افطاری ماشاء اللہ شہری کا بھی انتظام۔ ولا تمنن تستکثر، یہ کثرت کی طلب اس کے لیے کہ یہ مجھے دے، یہ میرے ساتھ احسان کا بدلہ احسان دے، نہیں، اس کے لیے احسان نہ کر۔ اور یہ جو آیت میں نے القرآن یفسر بعض انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ دو، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چوکوں پہ سامنے کھڑے ہو کے شکریہ ادا کرو۔ پھر ہے اللہ کے آج ہم ذرا گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ اس معاملے پہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انداز لگائے ڈاکٹر صاحب ہمارے سے قرآن میرے سامنے ہے، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، شاگرد آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا کرے، ایسی پڑھایا تو نیکی احسان نیکی کر پوچھے پا چھاڑ دے۔ مشائخ اگر وہ جناب علی وہ جو ہماری طرح کے لولے لنگڑے پیر وہ بھی یہ کہتے ہیں جناب علی مرید میرا شکریہ ادا کرے، میں اللہ کا نام سکھائے۔ استاد قرآن کا وہ بھی کہتے ہیں شاگرد میرا احسان شکریہ ادا کرے۔ ہر محسن، ہر منعم، وہ یہ ہر والدین یہ کہتا ہے جناب قدم قدم پہ اولاد میرا شکریہ ادا کرے۔ ہاں ضابطہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے، مگر جس پر جو احسان کر رہا ہے اس کی اللہ نے کیا تربیت کی ہے کہ تو نہ امید رکھ، نہیں سمجھ۔ چلے اور مثال دے کے سمجھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ تشریف لائے، لوگ کھڑے ہو لڑے گئے، فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ لا تقوموا کما یقوم العجائز، جس طرح آدمی اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرے لیے کھڑے نہیں ہونا، میرے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ تو آپ بڑا یہ چاہے کہ چھوٹوں کے لیے میں امید نہ رکھوں، مگر چھوٹوں کو ضابطہ کیا دیا ہے کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرو۔ ابھی بھی نہیں سمجھ رانا صاحب، اگر آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے تو آپ کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ تم شکریہ کی امید نہ رکھو گے، اس نیت سے احسان نہ کرو، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ جب مجھ پہ احسان ہوا ہے تو میری تربیت یہ کی گئی ہے کہ میں احسان فراموش نہ کروں، میری تربیت یہ ہے کہ میں احسان فراموش، میں آپ کے لیے دعائیں کروں راتوں کے لمحات، یا اللہ اس بیچارے کا بھلا کرے، اس نے مجھے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، اس میں ننگا تھا اس نے لباس پہنایا، میں بھوکا تھا اس نے کھانا کھلایا، میں بے مکان تھا اس نے مجھے مکان دے دیا، میرا بچہ تعلیم سے خالی تھا اس بیچارے نے جناب اور اس پہ دیکھیں اور اس کے لیے دعائیں کرنا۔
تو نیکی کر، پنجابی کا جملہ ہے، نیکی کرتے پوچھے. یہ دیکھ، کل میں ایک بڑے ہمارے سکالر ہیں، ان سے ملاقات کا وقت لیا میں نے، تو ملاقات ہوئی. تو بڑا ذہین آدمی ہے، آج کل اس کی کتابیں بہت مارکیٹ میں آ رہی ہیں، مصنف ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں آج کل عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پہ. اس پہ کتابیں ان کی دعا چکی ہیں، 2 فروری رمضان شریف کے بعد آ جائیں گی انشاءاللہ. میں لکھ رہا ہوں، قلم اٹھا رہا ہوں ان کی تعلیمات. خیر وہ انہوں نے کل عجیب ایک واقعہ سنا ہے. وہ دیال سنگھ کالج کے پرنسپل تھے، تو فرمانے کے میرے پاس ایک بڑی عمر کا آدمی آیا، اور وہ داخلے بچوں کے جا رہے تھے FEBA وغیرہ کے. تو وہ اس کی ڈیٹ تھی 25، وہ آیا 28 کو، اور آ کر کہنے لگا کہ وہ جی میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے، تو آپ داخلہ کریں. کہنے لگے مجھے پہلے تو غصہ آیا، تو 25 کے بعد لیٹ آیا ہے اور الٹا کہہ رہا ہے داخلہ بھیج. تو فرمانے لگے دوران گفتگو کہنے لگا جی بات یہ ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے تقاضا کیا ہے، غریب آدمی ہوں، بچے کو پڑھا رہا ہوں، اور میں قرآن پڑھاتا ہوں، میرے پاس پیسوں کو میں دے دوں گا، یہ کم کو مجھے تنخواہ وغیرہ ملے گی دے دوں گا. فرمانے لگے جب اس نے قرآن کا نام لیا تو میں ڈر گیا. میں نے فوری طور پہ اپنے وہ ملازم کو بلایا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو کر، تو اس کو میں نے کہا یار بات سنیے جناب علین، یہ بڑے میاں سے درخواست لکھوا لے، اور یہ پیسے فنڈ میں سے اس کو داخلہ بھیج دے، اور اگر یہ دے دیں تو بہتر، نہ دیں تو پھر میں دے دوں، ان سے تحریر لکھوا لیں کہ میں نے یہ اس معاملے کی تحریر لکھوا. فرمانے لگے کہ وہ تحریر لکھوار نے 1-2 سطریں بھی لکھی تھی، تو ایک عورت آئی باپا دفتر میں، اور آ کر کہنے لگی کہ یہ 2000 روپے ہیں، تو یہ کسی غریب کی فیس بھیج دیں. میں نے فوراً دستک دی. وہ ملازم آیا، کہنے ہاں جی بڑے میاں کو بلاؤ. کہنے لگے جی آپ نے بات پوری نہیں بتائی، آپ نے بات پوری نہیں بتائی کہ تم نے کہہ رہے تھے کہ میں نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، تعاون نہیں کیا، تو تم نے کسی اور سے بھی کہا تھا. کہنے لگے بڑی میں خاموش کہ تو نے اللہ سے بھی مانگا تھا نا. کہنے لگے ہم مانگا تو تھا اللہ سے. کہنے لگے پھر لوگوں نے تعاون نہیں کیا، وہ اللہ نے تیری طرف سے بندوبست کر دیا، 1200 روپے تو تیری فیس کے ہو گئے، 800 بچ گئے، کسی اور غریب کا کام آ گئے. مگر وہ اللہ تعالیٰ احسان دے کے نہیں جتلاتا، ہم احسان دے کے جتلاتے ہیں. اس کی بڑی یہ نا قرآنی تعلیمات ہیں. یہ کسی سکالر کا ڈاکٹر صاحب جملہ نہیں، ولا تمنن تستکثر، تستکثر کے لیے احسان نہ کر. اور قرآن کی دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ پھر اسے یہ جناب یہ الفاظ بھی کی امید بھی نہیں رکھے کہ تیرا شکریہ ادا کرے. کیوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا، بات ختم. فرمایا ولا تمنن تستکثر. اس لیے آج ہمارے ہاں جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس آیت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ہم ذرا کسی کے ساتھ نیکی کریں تو پھر وہ چھوڑتے نہیں، وہ بیچارہ وہ پوترے بھی جوان ہو جاتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں جناب ساڑھے دادے نے نوکری فلانے لو آئے. ولا تمنن تستکثر، مت احسان کر کسی پہ، تستکثر اضافے کی طلب کے لیے. ولی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کر. سب توجہ، سورہ مزمل میں کیا لفظ تھا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. جا بجا صبر عبادت ہے، شکر کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. صبر آسان کام نہیں ہے. صبر عبادت، حلم، بردباری، اسی کا نام صبر ہے. میں نے صبر کی 3 قسمیں بتائی تھی پچھلی دفعہ، شاید اب آپ کے ذہن میں. تو فرمایا اور جا بجا قرآن میں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع، جو یہ کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها، طلوع اور غروب کے وقت میں اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. تو فرمایا ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر. اور سورہ نور میں کیا کہا؟ یہ بالکل متصل ابھی سبق گزرا ہے ہمارا. یہ دیکھیں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کریں، ولا تکن کصاحب الحوت. اور مچھلی مارے کی طرح. تو گزشتہ آیت میں اخلاقیات کا درس دیا تو یہ کہا کہ احسان اس لیے نہ کر، اس لیے کہ اگر تو اس لیے احسان کرے گا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو تکلیف دے کے احسان جتلا کے ضائع کر دے. احسان جتلانے سے، تکلیف پہنچانے سے صدقہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے. اور جب کسی نے وہ تجھے اگر تکلیف دی ہے کسی نے تو پھر اس پر کیا کر؟ صبر بھی 2 طرح کا ہے ہمارے ہاں جو انسانوں میں رائج ہے.
دو طرح کا، ایک رب کے لیے، ایک عوام کے لیے. ویسے ایک رب کے لیے، ایک عوام کے لیے. ڈاکٹر صاحب توجہ، ایک رب کے لیے صبر ہے اور ایک یہ وہ صبر ہے جو رب کے لیے. اور عوام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جے بڑے نے جناب چار گاڑاں کاٹ دیتی ہیں اور پتر وڈیا دے اگے بولی دا نہیں ہوتا، صبر کری دا ہوتا ہے. یہ صبر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ جوتوں کے ڈر سے ہے. یہ کیا ہے؟ جوتوں کے ڈر سے بولیا تو اور پڑنی ہے. یہ صبر اللہ کے لیے صبر. امیر زیادتی کرے، غریب کرے. امیر نے زیادتی کی تو ہم نے صبر کر لیا کہ بولیے کہ چھتر پہن گئے. وہ میں نے کہا پتر جناب چوک سے کھڑے گربان پھاڑ لے تو ٹھیک ہے جناب، نہیں یار چل چل. بچے نے تاری بےدبی کی تھی، تو غلط فہمی لگی. میرا بچہ تو تھوڑا پیدائشی نوکر ہے، ایسی تھوڑی نوکری واسطے پیدا ہو. تو یہ صبر امیر کرے غریب کرے. غریب نے بدتمیزی کی، بڑے میں کوئی بات نہیں، یہ صبر ہے اللہ کے لیے. نہیں سمجھے؟ جہاں گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی طاقت ہو، کلائی مروڑنے کی طاقت ہو، اور جہاں پہ ہر طرح سے اس کو زود و کب کرنے کی استطاعت طاقت ہو، قدرت ہو، پھر آدمی کے بڑے میں پھر صبر نہیں. تو ہاتھوں پہنچے تو بڑی گل ہے، نہیں کہڑا صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے کہ برداشت پوری قوت ہے. اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ میں نے اگر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے تو نظام زیر و زبر ہو جائے گا. فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں جناب حکم. طائف کے بعد کیا ہوا؟ آئے کہ نہیں فرشتے؟ پہاڑ دونوں کو ملا دیں؟ نہیں. اچھا ذرا تصور کریں 1-2 منٹ، مجھے اور آپ کو تماچے لگتے اور ہمیں کوئی آ کے کہے جناب قاری صاحب نے تم نہ کاٹ دیا تھا تو بے کی بہن دلیا چھتی کر بیر تو پوچھ کے کر نہیں. نبی کا صبر دیکھیں، یہ صبر ہے. وصبر ولی ربی کا فصبر، صبر نہیں دعا بھی فرما دی نبی کی شان. اس صبر کا حکم دیا. غریب سے غریب تر معاشرے کا فرد بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ولی رب بھی کر، رب کے لیے صبر. اس کا عدد کسے لینا ہے؟ پھر صبر ہے، اپنے رب کے لیے صبر کرے. اور پھر اس کا اللہ کیا در دے گا؟ میں نے پچھلے درس میں بھی وہ آیت آپ کو نکال کے دکھائی تھی. اللہ اس صبر کی ہمیں توفیق دے. بہت بڑی بات ہے. ملت ابراہیمیہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے صبر. یہ صبر بڑے اکابر کی شان، اولیاء کی شان ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے میرے بندو، ایمان والو، اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جس نے نیکی کی اس کے لیے اس دنیا میں اس کے لیے نیکی ہے اور اللہ کی زمین واسع ہے. جو پورا صابرین کو اللہ تعالیٰ اجر کا ثواب بدلہ دے گا بغیر حساب. قیامت کے دن اعلان ہوگا، صابرین کھڑے ہو جائیں، چلو تھوڑا حساب کتاب بولو. یہ ہو صابرین کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں. اس لیے تم دکھ درد میرے لیے بہت برداشت کر کے آئے، ہوں مزید تھوڑا حساب کتاب نہیں ہونا. چلے یہ ہوگا صابر. اللہ صبر کی توفیق، اللہ صبر کی. ابھی پرسوں میں عصر کی نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھا ہوا، ایک بابردی اہلکار آیا اور آ کر، میں وہ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ کھڑکی میں قرآن ہے. میں نے اشارہ کیا ہے. وہ مجھے اونچی آواز سے کہتا ہے، 2 نمازیوں نے سنا. او تو بول رہا ہے، تم سنتا کون نہیں؟ وہ یکدم تو وہ جو گندی فطرت ہے میری، وہ ذرا پھر میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو موقع صبر کرنے کا کہہ لینا. اس مسئلے پہ نبی کو کیا کہا؟ وہ اگر میرا جو نفس امارہ ہے تو مجھے بلانے پہ مجبور ہوا. یکدم اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے کہا مسئلے پہ کس کے مسئلے پہ بیٹھے؟ وہ ایک نمازی سامنے، اس کو بھی تیش آنے لگا. تو یہ صبر ہے، اس کی اللہ توفیق ہوتا بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ طاقت کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل. تو یہ ہے ولی ربی کا فصبر. عوام والا صبر نہیں، اللہ والا، اللہ کے لیے صبر کر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ہے. اور یہ ایمانیات کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے قیامت پہ ایمان. قیامت پہ اب اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقور میں پھونکا جائے گا. ناقور کسے کہتے ہیں؟ جو اندر سے خالی ہو، جیسے سینگ خالی نہیں، جب اس میں پھونکا جائے گا ناقور. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بڑا تنگی والا دن ہوگا، دشوار ہو جانا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پہ بہت بھاری ہوگا، آسان نہیں ہوگا. ایمان والے تو مزے لے رہے ہوں گے مگر کافر
بہت عجیب کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت امن و سلامتی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے پیچھے بھی ایک آیت ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، اے میرے پیغمبر مجھے اور ان دولت مندوں کو چھوڑ دو. یہ جو دولت مند ہے نا، جو دین کے راہ سے مستقاب، یہ جانے اور میں جانوں، آپ دین کی شاد تبلیغ کرتے رہیں بس. یہاں پہ کیا فرمایا؟ ذرنی وہ من خلقت وحیدہ، مجھے چھوڑ دے اور اس کو بھی چھوڑ دے جس کو میں نے وحیدہ اکیلے پیدا کیا. وحیدہ فاعل کے معنی میں بھی ہے اور حال کے معنی میں. فاعل کا معنی ہو تو تنہ تنہا شکم مادر میں مصور تھا اور کوئی نہیں تھا. اور اگر حال کا معنی ہو چھوڑ دے مجھ کو اور جس کو میں نے اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلا تھا، اس کا کنبہ قبیلہ پیٹ میں نہیں تھا، اس کی مال و دولت اس کے ساتھ پیٹ میں، یہ اکیلا میں نے بنایا، اکیلا فاعل ہوں اور اکیلے کی حالت میں نے ماں کے پیٹ سے اس کو نکالا. تو فرمایا مجھے چھوڑ دو اور جس کو میں نے پیدا کیا وحیدہ. وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے بنا دیا اس کے لیے لمبے چوڑے مال. اس سے مراد تفسیر حضرات نے لکھا ہے اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے. یہ مکے کا بہت بڑا چودھری تھا، یہ بزنس سمیر بھی تھا، یہ جاگیردار بھی تھا. طائف میں بہت بڑا باغ تھا اس کا، سالہ آمدی وہاں سے آتی تھی. اور اس زمانے میں خالد بن ولید کا والد، جی بتا ولید بن مغیرہ. تو وجعلت لہ مالا، یہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی اولاد پہ ناز کرتا، اپنے مال پہ ناز کرتا. طائف میں اس کا باغ تھا، باغات کا مالک، سالہ آمدنی بہت بڑی آتی تھی اور بزنس مین تھا، کاروباری تھا بہت زیادہ. اس زمانے میں 1 کروڑ پاؤنڈ کا مالک تھا، لاکھوں کی لین دین تھی، بین الاقوامی تاجر تھا. ملکوں سے تجارت کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے. مال مویشی سے علیحدہ تھا. 150 کے قریب اس کے نوکر چاکر تھے خریدے ہوئے. یہ نوکر نہیں نشاد، ہاں زر خرید. یہ تو ہوتے ہیں بیچارے مزدور ہیں، لیبر. کسی کی فیکٹری میں اگر 10,000 بھی ہے تو وہ کوئی اس کا آدمی پھکے ہیں، کام کر کے اپنی مزدوری لے رہے ہیں. یہ نہیں، زر خرید. تو یہ مال دولت. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وبنین شہدا، اور اس کے حاضر باش بیٹے تھے. بعض نے لکھا 13، بعض نے کہا 10 بیٹے تھے. 13 اور جوان کڑیل. پہلے زمانوں میں تو جناب لی اب تو منصوبہ بندی کا وزارت بڑی ترقی پا گئی. اپنے دادے پردادے تو ویلے تو جناب جی پتر بولتے ہونے جناب لی مان نہیں سی ہوتا اور بڑا اس پہ ناز کرتے تھے. وہ کہتے جناب لی ایک بیوی کو تو 2 ہی پتر ہونے، دوسری شادی بھی کری، پتر زیادہ ہو اولاد زیادہ ہو. ایک دور تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وجعلت لہ مالا ممدودا، مجھے اور اس کو چھوڑ دے. میں نے اس کو مال دیا لمبا چوڑا، ممدود پھیلا ہوا، لمبا چوڑا، بہت زیادہ کثرت وبنین. اور اس کو بیٹے دیے حاضر باش. جب یہ آتا ہے مجلس میں تو کر و فرش اس کے بیٹے. وہ سارے تو جناب ہی کانڈ کر کے پڑھ جانے اوکھے پہلے پتر تو نہیں پڑھتے. کجرا صاحب آپ کا بھی ایک واقعہ ہے بیٹے والا ہے نا. بھائی صاحب طرز کر رہے تھے تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. وہ پتر نے کہڑے ویلے کام مارا، پیو تو ڈانگا پان تو پتر چھڑ کے چلا جائے، وہ پتر تو نہ ہوا نا. تو بیٹا وفادار ہوتا ہے، اللہ کرے ہو وفادار. ایسے بیٹا اللہ سب کے بنا دے، مگر اسلامی تعلیمات کہتے ہیں. خیر تو فرمایا وبنین شہودا، بیٹے. ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کے لیے میں نے مہیا کیا مال دولت دی. اس کو باغات دیے، نوکر چاکر دیے. اس زمانے کے جناب بنگلے، اس زمانے کی سواریاں اس کے پاس، اور پیسہ اتنا. اور اللہ تعالیٰ فرمانے سننے پھر یہ تما کرتا ہے کہ اور زیادہ ہو. مال کی زیادتی کا مزید طلبگار ہے. آج ہماری حالت بھی یہ، ایک فیکٹری 2 ہے تو 3 4 ہے تو 5 6 7 8 زمین اور دکانیں مکانیں پلادیں اور یہ اضافہ ہو. بڑے کم لوگ ہیں جو اپنی پراپرٹی کو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، خانقاہ، تبلیغی مراکز، کوئی جنگ گھر بنا دیے، کوئی قبرستان کے لیے جگہ خریدی، کوئی جناب لی کوئی سبیلیں لگوا دی، کوئی ہسپتال بنا دیے، کوئی تعلیمی ادارے. اب تعلیم کو بیچا جا رہا ہے. ہسپتال یہ جناب بہت بڑا بزنس کا کاروبار ہے. اس کے مقابلے میں کوئی شخص فری جناب اندازہ لگائیں. گلاب دیوی اس زمانے میں کافر نے بنوایا، بے ہسپتال ایک کافر نے بنوایا. اب بتائیں وہ ایک منشی ہسپتال بنایا تھا بیچارے نے، وہ گورنمنٹ نے لے لیا جناب. اس کے بعد ستیاناش ہو گیا، اس کا پتہ نہیں کیا صورت حال ہے، مجھے اب تفصیل کا نہیں پتا. اب بتائیں کوئی سرمایہ دار ہسپتال بنا رہا ہے. امریکہ میں وہاں پہ وہ یونیورسٹیاں ہیں، قومی ادارے مخلوق کی طرف سے سماجی کام کے طور پہ. وہ اس لیے ہم سے آگے کہ جہاں 50 ہزار طالب علم پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جناب لی وہ 50 بچے جہاں دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ 24 گھنٹے جناب ساری دنیا لگی ہے کہ انہوں کا نکو کے میں بند کرنا ہے، انہوں کا کھانا پینا کے میں بند کرنا ہے، مدرسے کے میں بند کرنا ہے. مگر دوسرے سماجی کام بہت کم. اس لیے یورپ زندہ ہے، سماجی کام کر رہا ہے. وہ اگر سماجی کام چھوڑ دے آج ہی ان پہ قیامت برپا ہو جائے.
مخلوق خدا کی خیال کر رہے ہیں، جس کا رجحان ہمارے ہاں کم ہے، میں انکار نہیں کر رہا، کم ہے، تنظیمیں ہوں یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے فلاحی کام ہو، وہ کم ہے، انفرادی ہے، اجتماعی طور پر نہیں ہے۔ تو پھر امید کرتا ہے کہ اور زیادہ، مگر ہمارے ہاں جناب بھی پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو بخل زیادہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پہ ولید بن مغیرہ کی طرح لگ رہا ہے، وہ پیغمبر کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ آج ایمان والا اس کا پیسہ بھی جناب نہیں تماش بینی پہ لگ رہا ہے، آتش بازی پہ لگ رہا ہے، اور وہ رسومات پہ لگ رہا ہے، شادی بیاہوں میں لگ رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی تھی، ساری رات وہ گل پاشی نہیں، وہ آتش بازی ہوئی، آج ساری رات سونا حرام ہو گیا ہے نا۔ یہ ہر تیسرے گلی کی بات ہے۔ وہ کون رہا تھا کسی میں جناب نہیں، ایک آدمی کا باپ فوت ہوا تو وہ کہنے لگے جناب تو یاد ہو گیا پیو اتنا کچھ چھاڑ کے چلا گیا، تو کی کرتا تو کی کرے گا؟ انہوں نے کہا تو پیو میرا کہ میں دس دوں گا، انہیں 300 دے کر آئی، پتہ چل رہا نا چلی رہی تو یہ کہنا تھا کسی بیوہ نے سوٹ بنا دیا، انہوں نے کہ پیسے کیوں نہیں، حالات ہی بڑے مند ہیں، گورنمنٹ تو پتہ نہیں کر سکتے نے ٹیکس لا دیتے ہیں، عمران خان کی حکومت لے بیٹھے تو سارے جناب ساری تماش پہ نہیں ہے، ساریاں ہوں ہیں۔ ہم مسجد کے لیے کسی سے کہیں کر سب حالات ہی بڑے اگلے مہینے تو کچھ کریں گے، اے مہینے تو کر لو نا، شادیاں 5 کو پی گئی ہیں تو کم ہے ہی کچھ، یہ شادیاں ویلے نک واسطے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سمیت میں ہوا نصیرہ، پھر امید کرتا ہے اور زیادہ ہو، ہم امید کریں اور زیادہ کی تو پھر اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کی بھی امید کریں کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، عثمان بن عفان کی طرح، عبدالرحمن بن عوف کی طرح، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ولید بن مغیرہ اس کے 13 بیٹے ہوئے بنی نشوتا، اور اس کے 4 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، جن میں خالد بن ولید، اتنا تگڑا بیٹا اپنے باپ کا کہ جس نے غزوہ احد کا پانسہ بدل دیا تھا، اور اس کا بیٹا ایک ولید بن ولید تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ وہ غزوہ بدر میں جب آیا تلوار اٹھائے لڑنے کو جی نہ چاہے، اندر سے اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی، پھر وہ گرفتار ہوا، اسیران بدر میں تھا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یار تیرے اندر تبدیلی آ گئی سی، تو لڑدا نہ تو جزیہ تو دینا پڑا ہے، فدیہ دینا پڑا ہے۔ کہندا یار جب پہلے میں ہتھیار سیٹ دینا چوری دا پتر سے نا، کہتا لوگوں نے کہنا سے ڈر کے اس سے میں لڑیا لوڑے تو ہاں نا، بیچوں میرا دل نہیں سی کرتا کہ میرے اندر کھل گئی سی حقیقت، میں کیوں تلوار اٹھاؤں، ان کا جرم کیا ہے؟ تو اس کو باپ نے قید کر کے رکھا ہوا تھا، ذہنی نظریاتی طور پہ یہ مطلب اسلام قبول کر دیا۔ عام اللہ نے اس کا اعلان بعد میں کیا، اور نبی علیہ السلام قنوت نازلہ میں نام لے کے ان کے لیے دعا پڑھ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو رہائی دے۔ یہ ولید بن ولید 4 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، تو فرمایا کل ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات کے ساتھ اناد رکھتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے ہماری آیات ہیں، اور سأرهقه صعودا، میں ان قریب میں اللہ اس کو چڑھائی پہ چڑھاؤں گا، جہنم کی چڑھائی، پہاڑوں کا جہنم کے جو پہاڑ ہیں ان پہ چڑھاؤں گا۔ اور یہ کیسا بدبخت، اس نے سوچ و وچار کیا، اس کے سامنے جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت رکھی تو اس نے سوچ و وچار کیا اور اندازہ کیا، فقتل کیف، مارا جائے برباد ہو جائے، کیسا سوچ وچار کیا۔ سوچ و وچار کے بعد کہتا کہ یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، اسلام قبول کرتا ہوں، تو پھر تو سوچ اچھی تھی نا۔ اس نے کہا نہیں، سوچ وچار میں غلط انداز رکھا ہے۔ اسلام کی دعوت ملنے کے بعد فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کی، نہ اللہ کی قرآن کی تصدیق کی، فلا صدق ولا، اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اور جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، وہ اپنے گھر والوں میں چلا گیا اکڑتے ہوئے، میں نہیں مانتا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے سوچ وچار کیا اور اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، اندازہ کیا لگایا اس نے، یہ چند دنوں کی بات ہے، محمد عبداللہ معاذ اللہ دنیا سے چلے جائیں گے، پروگرام ختم ہو جائے گا، یہ کوئی دیر پا پروگرام نہیں ہے۔ آج کافر بھی یہ سمجھ رہا ہے دیر پا پروگرام نہیں ہے، مگر یہ قیامت کے سورج غروب ہونے طلوع ہونے تک اسلام رہے گا، کسی کی سوچ ہے تو غلط ہے۔ اب آپ کے لیے جملہ کہہ دوں، قیامت کے طلوع ہونے تک ملا کا وجود بھی رہے گا، حافظ کا بھی وجود رہے گا، مفسر کا وجود بھی رہے گا۔ جب قرآن ہے تو اس کے الفاظ کا پڑھنے والا بھی ہوگا، وہ حافظ ہے۔ حکومتیں زور لگا لے، یہ اعلی کار بن جائیں مقتدر طاقتوں کی، عالمی طاغوتی طاقتوں کی، رب کعبہ کی قسم یہ قرآن بھی ہوگا، اس کے پڑھانے والے بھی ہوں گے، اس کے حاملین بھی ہوں گے، اور اس کا معنی اور مطلب بتانے والے بھی ہوں گے وہ بھی۔ کسی اور کی تحفظ کی ضمانت نہیں ہے، اس سے جس کا تعلق جڑ گیا اس کی ضمانت، ملا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی بر صغیر میں ایک دن میں 500 علماء کو خنزیر کے چمڑوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنورے میں ڈالا گیا، پھر ملا کا وجود ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اور بتا دوں
پوری دنیا میں جو ملا کی دبنگ آواز ہے بر صغیر میں وہ کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کا ملا قربانی دیتا ہے، باقی دنیا کے ملا قربانی نہیں دیتا، اس لیے زندہ ہے۔ اس لیے عرب کے اندر وہ کیفیت اب شام میں نہیں۔ یہاں کا مولوی بیچارہ جناب علی ہیں، وہ مولانا نے سودا تو نہیں کیا لال مسجد کے، وہ کہاں ہے اب لال مسجد میں ظلم ڈھانے والا؟ کہاں ہے؟ ترس رہا ہے، بہت بڑا ادارہ اس کے پیچھے ہے، مگر آنے کی جسارت پھر بھی نہیں۔ مولانا عبدالعزیز یہی ہے، اور اس کے بیٹے کیا نام تھا ڈاکٹر عبدالرشید غازی، اس کی قبر سے خوشبو آئی، اس کے باپ کی قبر سے خوشبو آئی۔ پہلے باپ کو ہٹایا، پھر اس کو ہٹایا، یہ عالمی منصوبہ، کیا وہ مر گئے؟ وہ زندہ ہے، ان کا مشن بھی زندہ ہے۔ تو فرمایا ثم کو پھر خراب ہو جائے، قتل کیا جائے، کیسے اس اندر؟ ثم نظرا، اس نے نبی کی دعوت پہ کان رکھنے کے بجائے اس نے دیکھا یوں، اور ثم عبسا، چی بجبی ہوا، چہرے پہ سلوٹے، پیشانی پہ، اور منہ بگاڑا، اور ثم ادبرا، اور پیٹھ کی اس نے، واستکبر، اس نے تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر مسحر، کاہن تو کہہ نہ سکا، کاذب تو کہہ نہ سکا، کہ کاذب ایسی باتیں کرتے ہیں، مجنون بھی نہ کہہ سکا، اس لیے کہ لوگ اس کو مانیں گے نہیں، تو کیا کہا اس نے؟ ان ھذا الا سحر مسحر، یہ وہی پرانا جادو چلا آ رہا ہے جو پہلے بھی جادو ہوا کرتا۔ ان ھذا الا قول البشر، معاذ اللہ کہنے لگا بدبخت، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ کس کا کلام ہے؟ انسان کا کلام ہے۔ ولید نے کہا دولت کے نشے میں، کس کے نشے میں؟ دولت کے نشے میں۔ آج افسوس در افسوس، آج کا مسلمان جاگیردار، آج کا مسلمان صنعتکار، وہ اسلام کے خلاف حردہ سرائی کر رہا ہے۔ یہ تو اعلانیہ کافر تھا، اس کا میں دکھ نہیں ہے۔ کوئی سود والی بات، ایک جگہ کی اطلاع ملی کہ مولوی صاحب نے سود پہ جمعہ پڑھایا، نماز تو بات کہنے لگے مولوی صاحب یہ کو تم لنگے رہے پڑ اپنے پیسے تو گاؤں ہو تو ساڑھے کاروبار نو تباہ کروں۔ انہوں نے کیا بھی ہوں تنخواہ دے بدلے میں سودی کے خلاف آواز اٹھانا چھڑ دوں، یہ تو کوئی گل نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا اور مسیت لاب جائے گی ہے، نہیں تو کوئی جھاڑی دوڑی کر لاں گا، نہیں تو کوئی مخیر آدمی کو تعاون کر دے گا، اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے۔ بہرحال تو آج افسوس، آج کا صنعتکار اسلام کے خلاف ہو، آج کا پارلیمنٹ اسمبلی میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف بول رہا ہے، اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ یہ المیاں در المیاں اللہ جل جلالہ و من والو ہمیں قلب و نظر کی پاکیزگی نصیب فرمائے، اپنے رب کی بڑائی کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ جہاں کی کسی کا کہا جائے جناب تو بہت بڑا وکیل، انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں، تو بہت بڑا مولوی، انہوں نے کہا اللہ، تم بہت بڑے سخی، ان کا نام اللہ، بس کوئی بڑا نہیں اللہ، کسی بھی عنوان سے کوئی بڑا نہیں، وہ بڑا ہے اس کا نبی بڑا بس۔ اور نبی کی تعظیم بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، باپ کا ادب بھی اس لیے ہے، باپ کو اگر ہم بڑا کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، استاد کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے اللہ نے کہا ہے، مشائخ کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے اللہ نے کہا ہے، وگرنہ در حقیقت وہ بڑے، وہ تو اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور قلب و نظر کی اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی، اور احسان کر نیکی کرتے کوچے پا ولا تمنن تستکثر، اور پھر ساری زندگی ہمیں وہ اسلوب پہ ہم گزاریں کہ ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو موقع دے۔ جی آج